پاکستان کے بدنام حکمران کون سے ہیں؟ نئے سروے کی ضرورت۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مورخہ 27 مارچ 2019۔ پاکستان کے حکمرانوں کی فہرست میں طرح طرح کے نام شامل ہیں اور سب کے سب اپنی حمایت یا مخالفت میں مواد رکھتے ہیں، مگر حکمران فہرست کی اس جرنیلی سڑک میں صرف 3 نام ایسے ہیں جو اب تک بدنامی کے پروپیگنڈے میں غیر متنازع ہیں، یعنی ان کے بارے میں کوئی بھی اچھی رائے نہیں رکھتا۔ آئیے پاکستانی تاریخ کے ان تینوں کرداروں کا جائزہ لیتے ہیں اور ان کا موازنہ دیگر حکمرانوں سے کرتے ہیں۔ غلام محمد لاہور میں پیدا ہوئے، ان کا تعلق متوسط گھرانے سے تھا۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور فائنانس کا پیشہ اپنایا۔ جوائنٹ وینچر کے تحت ایک فائنانس کمپنی مہندر اینڈ محمد کے نام سے قائم کی جو بڑی کامیابی سے کاروبار کرنے لگی۔ قیام پاکستان کے بعد پہلی کابینہ میں وزیر خزانہ مقرر ہوئے۔ 16 اکتوبر 1951 کو لیاقت علی خان کے قتل کے اگلے ہی روز خواجہ ناظم الدین کی جگہ غلام محمد کو گورنر جنرل بنا دیا گیا۔ اس دوران انہوں نے پاکستان کی منتخب حکومت کو برطرف کرنے کی بری روایت بھی ڈالی۔ غلام محمد کو سکندر مرزا نے اقتدار سے علیحدہ کیا اور خود اکتوبر 1955 کو گورنر جنرل بن گئے۔ وہ بنگال کے آخری نواب منصور علی مرزا کے پوتے تھے اور سینڈ ہرسٹ اکیڈمی برطانیہ سے گریجویشن کرنے والے پہلے ہندوستانی تھے۔ چند ماہ بعد جب گورنر جنرل کا عہدہ ختم ہو گیا تو وہ پاکستان کے پہلے صدر بن گئے۔ ان کے عہد میں وزیر اعظم چودھری محمد علی نے 23 مارچ 1956 کو پاکستان کا پہلا آئین پیش کیا۔ سکندر مرزا کو جنرل ایوب خان نے 1958 میں اقتدار سے علیحدہ کر دیا۔ سکندر مرزا بھی پاکستان کے برے حکمرانوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ نادر شاہ ایران میں مارے گئے تو ان کے خاندان کے کچھ لوگ جان بچا کر متحدہ ہندوستان کے شمال مغربی سرحدی علاقے موجودہ خیبر پختونخوا میں آ کر آباد ہو گئے۔ انہی میں ایک قزلباش سعادت علی خان اپنے اہل خانہ کے ساتھ چکوال پنجاب آ گئے، جہاں ان کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی جسے ہم یحییٰ خان کے نام سے جانتے ہیں۔ یحییٰ خان نے برٹش انڈین آرمی میں کمیشن حاصل کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران افریقہ میں لڑتے ہوئے جنگی قیدی بنے، مگر اٹلی کی جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ قیام پاکستان کے وقت اسٹاف کالج کوئٹہ میں وہ واحد مسلمان انسٹرکٹر تھے۔ وہ 34 برس کی عمر میں ہی بریگیڈیئر بن گئے۔ بعد میں میجر جنرل کے عہدے پر ترقی پائی۔ پاکستان کے نئے دارالخلافہ اسلام آباد کے پروجیکٹ ڈائریکٹر مقرر ہوئے اور اپنی زیر نگرانی پہاڑوں اور جنگلوں میں ایسا شہر آباد کیا جسے یورپ والے بھی دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں مختلف محاذوں پر لڑے۔ جنگ شروع ہوئی تو امریکہ پاکستان سے ناراض ہوا۔ اس وقت کے امریکی وزیر خارجہ ڈین رسک نے پاکستان کو تنبیہ کی، اگر تم بھارت سے لڑنا چاہتے ہو تو جاؤ لڑو، لیکن تمہیں اس کے لیے کچھ ادا نہیں کیا جائے گا۔ اس پابندی کے بعد میجر جنرل یحییٰ خان نے چین سے روابط قائم کیے اور فوری طور پر T-59 ٹینک حاصل کرنے کا معاہدہ کیا، جنہوں نے امریکی ٹینک M47 اور M48 کی جگہ لی۔ بھارت کے خلاف آخری بھرپور حملے گرینڈ سلیم آپریشن کی کمانڈ بھی کی، جس کے صلے میں انہیں لیفٹیننٹ جنرل بنا دیا گیا۔ بعد میں انہیں پاک فوج کے کمانڈر ان چیف کے عہدے پر ترقی مل گئی۔ ایوب خان مارچ 1969 میں جنرل یحییٰ خان کو اقتدار دے کر گھر چلے گئے، بالکل ویسے ہی جیسے سواریوں سے بھری ہوئی ایک بس کو لمبے عرصے تک چلانے والا ڈرائیور جب محسوس کرے کہ بس کے اسٹیئرنگ کا ٹائی راڈ کھل گیا ہے تو وہ ڈرائیونگ کی ذمہ داری دوسرے ڈرائیور کو دے اور خود حالات سے بری و ذمہ ہو جائے۔ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر صدر جنرل یحییٰ خان نے ذاتی پارٹی بنائے بغیر 1970 کا الیکشن کروایا اور نتائج پر اثر انداز نہ ہوئے۔ سیاسی مکاریوں اور بین الاقوامی بری نیتوں کے باعث پاکستان کو 1971 میں بھارت سے شکست ہوئی اور دسمبر 1971 میں جنرل یحییٰ خان کے اقتدار کا خاتمہ ہوا۔ غلام محمد اور سکندر مرزا پر لگنے والے الزامات میں ڈرائنگ روم پالیٹکس جوڑ توڑ، بد انتظامی، خوشامد پسندی، اقربا پروری اور منتخب نمائندوں کو برطرف کرنا وغیرہ شامل ہیں، جبکہ یحییٰ خان کے ماتھے پر ملک توڑنے والے عیاش حکمران کے نام کا کالا دھبا موجود ہے۔ یہ علیحدہ باد کے ملک 2.25 سال کے عرصے میں توڑے جا سکتے ہیں، نہ ہی بنائے جا سکتے ہیں۔ ان کے توڑنے یا بنانے کے لیے ایک لمبا عرصہ درکار ہوتا ہے جو شاید اس وقت شروع ہو گیا تھا جب حسین شہید سہروردی کو لیاقت علی خان نے پاکستان کی پہلی کابینہ میں نہیں لیا تھا۔ غلام محمد، سکندر مرزا اور یحییٰ خان کے حالات زندگی کو غور سے دیکھیں تو اقتدار کی غلاظت کے علاوہ تینوں شاندار کیریئر کے مالک تھے۔
تینوں باصلاحیت، بااختیار اور بہترین پروفیشنل زندگی گزار کر آخر میں ملک کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہوئے، مگر حیران کن بات یہ ہے کہ اپنی ساری زندگی میں ان لوگوں نے روپیہ پیسہ اکٹھا نہیں کیا۔ مثال کے طور پر جب 61 برس کی عمر میں غلام محمد فوت ہوئے تو ان کے پاس محض 24,000 روپے تھے۔ سکندر مرزا اقتدار سے علیحدہ ہونے کے بعد اس حد تک معاشی مجبوریوں سے دوچار ہوئے کہ انہیں برطانیہ کے ایک ہوٹل میں معمولی ملازمت اختیار کرنا پڑی۔ ملک کے دفاع کو امریکی لائن سے نکال کر چین سے جوڑنے والے یحییٰ خان نے بھی ان کاموں کا معاوضہ نہیں لیا۔ گویا ان تینوں پر سب الزام ممکن تھے مگر مالی بددیانتی کا الزام نہیں تھا۔ ان تینوں کی دوسری خاصیت یہ تھی کہ انہوں نے پاکستانی اقتدار کو اپنی خاندانی وراثت نہیں بنایا، اسی لیے ان تینوں کی اولادوں کے بارے میں ہم عام طور پر لاعلم ہیں۔ اب ان تینوں بستہ بے کے حکمرانوں کی حکمرانیوں کا دیگر پاکستانی نیک یا پاپولر حکمرانوں کی حکمرانیوں سے موازنہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ڈرائنگ روم پالیٹکس جوڑ توڑ، بد انتظامی، خوشامد پسندی، اقربا پروری اور منتخب حکومتوں کو برطرف کرنے کا چلن ان کے بعد کہیں زیادہ رہا ہے۔ بھری ہوئی بوتل اور ناچتی ہوئی بوتل کو جتنی داد پرویز مشرف کے دور میں ملی اس پر یحییٰ خان بھی رشک کرتے ہوں گے۔ اسٹریٹ کرائم، اقربا پروری اور انسانیت کی توہین جتنی اب ہو رہی ہے پہلے کبھی نہ تھی۔ وہ خاص بات جو غلام محمد، سکندر مرزا اور یحییٰ خان جیسے بدنام زمانہ حکمرانوں میں بھی نہیں تھی، وہ اب پوری طرح موجود ہے۔ یعنی وہ تینوں مالی طور پر بددیانت نہیں تھے، جبکہ اب مالی دیانت کا نام و نشان نہیں ہے۔ ذاتی خزانے کے لیے سرکاری خزانے کو ایسے اجاڑا جاتا ہے جیسے جانور رات کو کسانوں کی فصلیں اجاڑ جاتے ہیں۔ غیر ملکی ایجنڈے کی اس طرح دیکھ بھال کی جاتی ہے جیسے خود غیر ملکی بھی نہیں کر سکتے۔ تاریخ کا سروے کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اب ایک نیا سوال نامہ تیار کریں اور قوم سے رائے لیں کہ 72 برس بعد پاکستان کے بدنام حکمران کون سے ہیں۔ شکریہ۔ دی اینڈ۔